جھوم کر کے اشعار پڑے ہیں۔ واقعی حضور کے جالی پر اگر آپ جائیں گے آپ کا دل تل ملا جائے گا۔ عشق اور محبت ایسے آپ دیکھیں گے، والہانہ تعلق جو حضرات حج کے موقع میں عمرے کے موقع میں جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور کے جالی کو جانے کے لیے 45 منٹ لگتا ہے۔ ایک خاکہ پورا ہوگا، پھر دوسرے خاکے میں جائیں گے، پھر تیسرے خاکے میں جائیں گے، تیسرے خاکے تک جانے کے لیے آپ کو غالباً 1.5 گھنٹہ لگے گا۔ وہاں عشق کا ایک منظر ہوتا ہے، بڑی محبت بڑی عقیدت کے ساتھ والہانہ تعلق ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو، ہمارے نبی آخری نبی لاڈلے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، شہید نبی ہیں۔ اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ابھی اشعار میں کیا پڑھ رہے تھے؟ کوئی ثانی نہیں، میرے آقا کا ثانی کوئی ماں جنا نہیں ہے۔ ثانی کہاں سے ملے گا؟ دوسرا، ثانی کا معنی دوسرا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آقائے دو جہاں سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت نرالی ہے۔ اللہ نے کہا محمد نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، نہ یہ زمین، نہ یہ آسمان، نہ یہ سورج، نہ یہ ستارے، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ فلک، یہ چاند، یہ آسمان، یہ سب میرے نبی کی وجہ سے ہے، میرے نبی کے برکت سے ہے۔ میرے نبی اگر نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ اس لیے اشعار میں کہا گیا ثانی، اس لیے میں کہتا ہوں اپنی زبان پر آپ ثانی تلاش کرو گے ملے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں آمنہ کہتی ہیں جب سے میرے پیٹ میں حمل ٹھہرا ہے میرا نظام بدل گیا ہے، میں کچھ سوچتی ہوں ہوتا کچھ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں اس کے طرف جانا نہیں چاہتا، کیونکہ یہاں جو مجھے مدعو کیا گیا ہے والدین پر کچھ کہنے کے لیے، لیکن اشعار پر جب بات آ گئی تو اس لیے میں اس بات کو کہہ کر کے نکلتا ہوں۔ میرے آقا، میرے سرور، میرے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہولناک منظر ہوگا، بڑے بڑے اسٹیج لگے ہوں گے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک بڑے بڑے نبی کا اسٹیج لگے گا۔ آدم اپنے اسٹیج پر ہوں گے، نوح اپنے اسٹیج پر ہوں گے، داؤد اپنے اسٹیج پر ہوں گے، زکریا اپنے اسٹیج پر ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام اپنے اسٹیج پر ہوں گے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اسٹیج ہوگا، پہلا اسٹیج خالی ہوگا، اور ہمارے نبی ہمارے درمیان گھوم رہے ہوں گے، ہمارے نبی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وہ کہیں گے میں میرے امتی کا نام اعمال دیکھوں گا، میں میرے امتی کا سفارش کروں گا، میرے ایک امتی کو جو میرا نام لیتا تھا، جو میری سنت پر مرتا تھا، جو میرے طریقے کو اپنے زندگی کے اندر اتارتا تھا، میں اس کی سفارش کروں گا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم کہتے ہیں حضور اسٹیج سجا ہے، اچھا نہیں لگتا، آپ کا اسٹیج خالی ہے، آپ آ جائیے۔ حضور فرماتے ہیں اے نبیوں کی جماعت، مجھے ڈر ہے اگر میں وہاں چلا گیا اللہ رحمت کا ایک ایسا ہوا چلا دے گا، ایک ایسا جھونک چلا دے گا کہ ہم سب جنت میں چلے جائیں گے، میرے امت کا کیا ہوگا؟ آہا اے امت سوچو ذرا، ہمارے نبی ہمارے لیے کتنا تڑپتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے ہم جب اوراق پڑھتے ہیں، رات جب آیت اترتی تھی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کل قیامت کے دن اللہ میری امت کے کچھ گندے لوگوں کو، کچھ ایسے گنہگاروں کو اللہ چھاڑ دیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ مجرموں۔ اللہ کے نبی پوری رات روتے ہیں، پوری رات روتے ہیں، نماز میں نیت باندھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ میری امت جہنم میں چلی جائے گی، میری امت مجرم ہو جائے گی۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، قربان جائیے آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو نبی ہمارے لیے دنیا میں رو رو کے چلے گئے، یہاں تک کہ منظر و قیامت کا ہے
ہولناک منظر۔ اللہ فرمائیں گے آج اگر کسی کے ساتھ بات کرنا ہے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک، آج میری بادشاہت ہے۔ جبرائیل چھپ جائیں گے، میکائیل، اسرائیل، بڑے بڑے فرشتے آج بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آدم نہ تیار ہے، نوح تیار نہیں ہے، کوئی تیار نہیں ہے۔ آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کلام کریں گے، اللہ سے بات کریں گے۔ اللہ کہیں گے اے محمد آ جاؤ مقام محمود پر، جس کا ہم تفصیل سے کلام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں مجھے وقت کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ مجھے آدھا گھنٹہ دیا گیا ہے، اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو کبھی اور موقع آئے گا انشاءاللہ اس پہ کلام ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں ہمارے نبی سب سے پیارے نبی ہیں۔ ہمارے نبی نے اس امت کے لیے جتنا رویا ہے کوئی نبی اپنی امت کے لیے نہیں رویا۔ یاد رکھو ہمارے نبی کی ایک مقبول دعا دنیا میں ہے جو آخرت میں ہمارے نبی اللہ سے مانگیں گے۔ سب نبیوں نے مانگ لیا ہے، کوئی قوم کو ہلاکت کی دعا کر دیا، ان کے اوپر بادل کا شکل آیا، آگ برسا، لیکن ہمارے نبی نے اس دعا کو بچا کے رکھا ہے۔ اس لیے عاشق رسول کے لیے ایک ایک سنت کو اپنایا جائے، محمد کے طریقے پر چلا جائے تو پھر انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے نبی کے سفارش میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو میں جس آیت کی طرف چلا تھا میں اسی پر کچھ کلام کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ مجھے دو موضوع دیا گیا ہے اس وقت۔ ایک موضوع یہ دیا گیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ قرآن فرماتا ہے، میں پوری تفسیر پر جانا نہیں چاہتا، اف پر کلام کر کے میں آگے چلوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر ضروری ہے، فرض ہے اللہ کی عبادت، اور اللہ کی عبادت کرنے کے بعد سب سے بہترین چیز اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ پر احسان کرو۔ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا میری عبادت کر لو، مجھے منا لو، نماز قائم کر لو اور میرے حکم کو زندہ کر لو۔ اس کے بعد تم پر سب سے بڑی چیز جو دنیا میں عائد ہوتی ہے وہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں بھی قرآن فرماتا ہے اللہ کی عبادت کے بعد اگر اس روئے زمین پر کوئی سب سے اہم عمل کرتا ہے وہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ماں باپ کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، ماں باپ کے ساتھ اپنے بازوؤں کو جھکا دینا، جو قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدهما فلا تقل لهما اف تک نہ کہو۔ اس کے بعد کیا فرماتا ہے؟ جناح الذل، اپنے آپ کے بازو کو جھکاؤ، باپ کے سامنے بیٹھو، ایسا نہیں بیٹھو، باپ کے سامنے اپنے ان دونوں مونڈوں کو نرم کر لو۔ باپ جس میٹنگ میں ہو بیٹے کو چاہیے کہ اس میٹنگ میں پیش قدمی نہ کرے، اگر جائے پیچھے بیٹھا رہے، کیونکہ میرا باپ بیٹھا ہے، میرا مربی بیٹھا ہے، اس کی رائے مجھ سے اچھی ہوگی، اس کا تجربہ مجھ سے زیادہ اچھا ہوگا۔ میں گرچہ بچہ ہوں لیکن میرا باپ عمر میں بڑا ہے، میرے باپ کا تجربہ زیادہ ہے، وہ بولیں گے، اگر وہ اجازت دیں گے تو میں بھی کچھ بولوں گا، اگر وہ نہیں کہیں گے میں خاموش رہوں گا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی بتائیے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کی خدمت کرو۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، شعب الایمان میں لکھا گیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی اگر صبح اٹھتا ہے اور اپنی ماں اور اپنے باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک حج
اور ایک عمرہ جو قبول ہے. ہم تو پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں, کیا گارنٹی ہے قبول ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہمارے نبی فرما رہے ہیں, حضرت ابن عباس کے راوی ہیں, شعب الایمان میں یہ حدیث منقول ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی اگر اپنی ماں کو دیکھ لیا, اپنے باپ کو دیکھ لیا محبت کی نظر سے, محبت کا معنی یہ نہیں ہے ہاں ہنس دیا دیکھ لیا, محبت کا معنی یہ ہے پانی پیش کر دیا, محبت کا معنی یہ ہے ماں کا کیا تقاضا ہے پورا کر دیا, محبت کا معنی یہ ہے ماں کو آنس دیا, سلام کر دیا, امی سے اجازت مانگ لیا, امی میں جا رہا ہوں آپ دعا کر دیجئے. ماں دعا کرتی ہے, ماں جائے کتنی کٹر ہو جائے, باپ چاہے بیٹا چاہے کتنا غدار ہو جائے, لیکن ماں اکثر دعا کرتی ہے میرے بچے کو صحیح سالم گھر لوٹا دینا, میرے بچے کو اچھی حالت میں لوٹا دینا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملے گا. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی اگر کوئی باپ اور ماں کو اس کا بچہ 70 مرتبہ دیکھے گا کیا اس کو یہی ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ بہت بڑے ہیں, اللہ بہت بڑے ہیں, اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. کوئی اگر 70 مرتبہ بھی دیکھے گا تب بھی اللہ اس کے نامہ اعمال میں 70 حج کا ثواب لکھیں گے. میرے بھائیو بزرگوں دوستو, سوچنے کا مقام ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو دنیا کے اندر جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کا سزا عدالت جب قائم ہوگا, قیامت کا ہولناک منظر ہوگا, اپنے اعمال نامہ کو پیش کرنے کا جب موقع آئے گا سب اپنے اپنے اعمال نامے میں ہوں گے, لیکن سزا وہاں سنائی جائے گی. یاد رکھو دو ایسے گناہ ہیں, دو ایسے گناہ ہیں, بہت بڑے گناہ ہیں, بہت ظالم ہے, بہت مجرم ہے, بہت پاپی ہے, پکڑ کے لائق ہے. دو گناہ ایسے ہیں جن دو گناہ کا سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے, آخرت میں دے گا دوہرا, لیکن ایک دنیا میں اس کو دیا جائے گا. وہ آدمی جو اپنی ماں باپ کو ستاتا ہے, جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, جو اپنے ماں باپ سے پڑھ کے اپنا کام کرتا ہے, ماں باپ کو بھیلو لیس کرتا ہے, اس کو سزا دنیا میں ملے گی. اور ایک وہ آدمی جو اہانت رسول کرتا ہے, جو حضور کی گستاخی کرتا ہے, جو نبیوں کے شان میں اکا تکا بکتا ہے, جو صحابہ کرام کو ذلیل اور رذیل کہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے دنیا میں ذلیل کریں گے, بے عزت کریں گے, مجرم ٹھہرائیں گے, تب جا کے موت دیں گے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں, اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہتے ہیں. سوچو میرے بھائیو بزرگوں دوستو کون ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے, اللہ کے نبی کے ایمان کو دیکھنے والے, اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے, ہمارے تمہارے مقتدی نہیں ہیں, آقائے دو جہاں کے مقتدی ہیں. علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے, مرض الموت کے قریب ہیں, سسک رہے ہیں, آواز بند گئی ہے, زبان سے کلام نہیں ہو رہا ہے, اہلیہ محترمہ پریشان ہے, تلقین کیا جا رہا ہے, کلمہ پڑھیے کلمہ پڑھیے. تمام لوگ جمع ہو گئے ہیں, خاندان کے لوگ, اس دور میں بھی یاسین شریف پڑھنے کا نظام اگر ہوگا آئے ہوں گے, سب کہہ رہے ہوں گے علقمہ کلمہ پڑھیے. اب صحابی ہے, ایک عام آدمی دنیا سے جاتا ہے, وہ بھی کبھی کبھی کلمہ پڑھ دیتا ہے, اگر نمازی ہے, پرہیزگار ہے, زندگی اچھی گزری ہے, کما تموتون و تحشرون, زندگی جیسے گزارو گے موت ایسی آئے گی, اچھی زندگی گزارو اچھی موت آئے گی, بری زندگی گزارو گے بری موت آئے گی. علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میری زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے, میں پریشان ہوں, رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں, میری زبان بند ہو گئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچتی ہے, اہلیہ محترمہ پریشان ہو جاتی ہے, کہتی ہیں جلدی سے جاؤ بتاؤ تمہارا صحابی دنیا سے جا رہا ہے لیکن زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے, کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں, کہتے ہیں کون؟ علقمہ. علقمہ کی ماں حیات میں ہے. لوگوں نے کہا ہے کیا علقمہ کی ماں ان سے ناراض ہے؟ لوگوں نے کہا کبھی
کبھی کبھی ناراض ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علقمہ کی اماں کو خبر پہنچاؤ حضور ان کے گھر پہ آ رہے ہیں۔ علقمہ کی اماں جب سنی کہ حضور میرے گھر آ رہے ہیں، انہوں نے خبر بھیجا حضور کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، حضور علقمہ کے پاس پہنچے، میں شکایت لے کے پہنچتی ہوں۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، سوچنے کا مقام ہے، مرض الموت سامنے ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، لیکن ماں کیا کہہ رہی ہے؟ حضور کو وہاں بھیجو، علقمہ کے پاس، میں وہاں پہنچ رہی ہوں۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی امی کھڑی ہوئی ہے، اماں جان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے علقمہ کی اماں، اسے معاف کر دے۔ کیا بات ہے، تجھے کیا کر دیا؟ یہ تو بہت نمازی تھا، یہ تو بہت پرہیزگار تھا، یہ تو تہجد گزار تھا، اس کی نیکیاں آسمان میں بات کرتی تھی۔ کیا بات ہے، تیرے روٹھنے کی وجہ سے آج میرا ایک صحابی کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، اے ماں تو معاف کر دے۔ علقمہ کی اماں کہتی ہے اے اللہ کے نبی، میں جانتی ہوں میرا بچہ بہت پرہیزگار ہے، بہت تہجد گزار ہے، بہت نمازی ہے، لیکن جب مجھ سے بات کرتا تھا، جھڑک کر کے بات کرتا تھا، بلند آواز سے بات کرتا تھا، میرے دل کو چیر دیتا تھا، میں اسی لیے اس سے ناراض ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ جملہ سنا، کہا بلال لکڑی جمع کرو۔ صحابہ کرام کو متنبہ ہو کر کے کہنے لگے لکڑیاں جلاؤ، آگ سلگاؤ، علقمہ کو اس میں ڈال دیا جائے گا۔ ماں کا ممتا بلک جاتا ہے۔ علقمہ کی اماں کہتی ہے حضور کیا کر رہے ہیں؟ ماں کے سامنے بچے کو جلاؤ گے؟ علقمہ کی اماں کہتی ہیں حضور فرماتے ہیں علقمہ اگر علقمہ کی اماں ہے اگر معاف نہیں تم کرو گی تو میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے آگ میں اس کو جلا دوں تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ علقمہ کی اماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، ماں فوراً کہی میں علقمہ کو معاف کرتی ہوں۔ زبان سے جاری ہو جاتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، سوچنے کا مقام ہے، ایک صحابی رسول اپنی اماں سے صرف بڑھ کر بات کر دیتے تھے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، آج ہم اندازہ لگائیں، ہم اپنی بیوی کی بات کو سن کر کے ماں کو پاگل کہہ دیتے ہیں، باپ کو پاگل کہہ دیتے ہیں، باپ کو کتے کی طرح بھوکنے والا کہہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، تاریخ کے اور آپ کو الٹاؤ، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو کتے کی طرح بھوکتے ہوئے کہا ہے، تاریخ میں لکھا ہے ایسے لوگ ہر دن آتے تھے جنہوں نے کہا ہے کوڑے دان کے پاس کھڑے ہوتے تھے، کتے کی طرح بھوکتے تھے۔ میرے بھائیو، یہ عالم ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو، موسیٰ علیہ السلام ایک موقع سے اللہ سے پوچھنے لگے اے اللہ میرا ساتھی جنت کا کون ہے؟ میرا ساتھی جنت کا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہارا ساتھی ایک کسائی ہے جو گوشت کاٹتا ہے، جو گوشت بیچتا ہے۔ موسیٰ کہنے لگے میں نبی ہوں، میرا ساتھی جنت کا کسائی؟ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اس کسائی کے پاس، دیکھتے ہیں وہ کسائی گوشت کا کام کرتا ہے، تھوڑا سا گوشت لیتا ہے، جلدی جلدی اپنے گھر کو آتا ہے اور گھر میں آ کر کے کہتا ہے اماں کھانا تناول فرما لیجئے۔ اماں کو کھانا کھلاتا ہے، گرم روٹی کھلاتا ہے، گوشت کھلاتا ہے، پھر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، وقت کے نبی ہیں، کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، اتنا بڑا درجہ اس کو کیسے ملا ہے؟ ماں جب کھانا کھاتی ہے دعا دیتی ہے اے اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ کیا کہتی ہے ماں؟ اے اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا ساتھی بنا دے، تو ماں کی دعا لگ جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو، ماں کی دعا ہر حال میں لگتی ہے، ہر حال میں لگے گی۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو، قرآن کہتا ہے اف تک نہ کہو۔ بتاؤ اف کا معنی ہے، یہ بھی اف ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا کہتا تو کچھ نہیں جانتی، یہ بھی اف ہے۔ قرآن کا انکار ہے، حدیث نہیں ہے، قرآن ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔
ان سے کبھی جھگڑنا مت، ان سے کبھی بڑی بات نہ کرنا میرے بھائی بزرگ دوستو۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو یاد رکھو، ماں باپ کی خدمت پر اللہ راضی ہونے کا دلیل دیتا ہے۔ اگر کسی کے اعمال اچھے ہیں، ماں باپ ناراض ہیں، یاد رکھو وہ عمل اکارت ہو جائے گا، وہ عمل کوڑے دان میں ڈال دیا جائے گا، اس عمل کی حیثیت بیکار ہو جائے گی۔ ایک موقع سے ایک آدمی کا نام ہے اعمال وزن ہو رہا ہے، ترازو بھاری ہو گیا عمل کی وجہ سے۔ فرشتے کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ نہ فلاں ہے، اس کا کارگزاری لیا جاتا ہے، یہ ماں کے ساتھ جھڑک کے بات کیا تھا، اس کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو کرامن کاتبین سمجھتے ہیں معمولی ہے، ہر چیز کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ ایک پرجا نکالا جائے گا اور اس کے نام اعمال کے پرجے میں رکھ دیا جائے گا، تو کہتے ہیں کہ وہ نام اعمال جدھر اس کے پرجے میں بہت ساری نیکیاں ہیں، ایک نام اعمال میں ایک چھوٹا سا پرزہ رکھ دیا جاتا ہے، یہ بھاری ہو جاتا ہے، گناہ کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، نیکی کا پلڑا اوپر اڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے، وہ آدمی کہتا ہے اللہ میرے اتنے عمل تھے، کیا ہو گیا ایک پرجے سے اتنا بڑا ہنگامہ؟ تو میرے بھائیو اس کے بعد وہ لکھنے والے کرامن کاتبین کہتے ہیں تو نے اپنی اماں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اس کا سزا ہے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو اس لیے کچھ مسائل پر کلام کرنا ہے، اس لیے میں اتنا باتیں کہتا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو گیا ہے ماں باپ سے، بہت سارے کوئی ماں باپ چلے گئے، بہت سارے بیچارے سوچتے ہوں گے ہم تو ماں باپ کے لیے کچھ کر نہ سکے، ہم شاید کہ سنے تھے پھر بھول گئے تھے، اب اگر یاد آ گیا ہے اپنے اماں اور ابا کے قبر میں جا کر فاتحہ پڑھو، قل اللہ احد پڑھو، بخشش کی دعا مانگو، صدقہ خیرات کرو، ہو سکتا ہے کوئی گارنٹی نہیں، ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تم کو ان سے راضی کر دے گا۔ ہاں اگر ہو گیا ہے خدا نہ خواستہ۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو ماں کا ممتا کون نہیں جانتا، کون نہیں جانتا؟ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو میں اپنی بات کو اسی میں اختصار کرتے ہوئے چند مسائل کے طرف آپ کو مدعو کروں گا، کیونکہ یہاں اس بات کا ایک چلن کسی نے بتایا کہ یہاں کوئی جب میت مرتا ہے اس کو لوگ چھوتے نہیں، کہتے ہیں چھوت ہو جائے گا، چھوا ہو جائے گا، نہیں چھوا نہیں ہوگا۔ کون کہا؟ ہم زیادہ صاف کپڑا پہنتے ہیں، ہم عطر لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، ہمارے مزاج میں بہت صفائی ہے، باقی اور لوگوں کے مقابلے میں ہم جاتے ہیں میت کو چھوتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں چھوا لگتا؟ ہم بھی گھر آتے ہیں، ہماری بھی بیوی ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، چھوا نہیں ہے۔ ہاں اگر غلاظت بدن میں ہے الگ مسئلہ ہے، غلاظت کو دھو دیا جائے، پخانہ نکل گیا، پیشاب آ گیا یا پوسٹ مارٹم ہو کے آیا ہے، خون نکل رہا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، ہاتھ میں لگ گیا ہاتھ دھو دے گا، صاف ہو گیا پاک ہو گیا۔ چھوا نہیں، نہ مرنے میں چھوا نہ جنم میں چھوا، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جنم میں بھی چھوا ہے۔ نہیں میرے بھائی بزرگ دوستو، نہ جنم میں چھوا نہ مرن میں چھوا، کسی میں چھوا چھوت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ہم بڑے انداز سے کہہ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں گے کہ بتا دیے بس یہی نہیں، بلکہ ہم کو آپ اگر پوچھیں گے الگ طریقے سے اور موقع لے کے ہم دلائل دیں گے آپ کو کہاں لکھا ہے، کیوں لکھا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو یہ چھوا شریعت میں نہیں ہے، یہ ہماری کم علمی کی وجہ سے ہے، کیونکہ بڑے کہہ کے آئے ہم سنتے آئے، بڑے کہہ کے آئے ہم سن کے آئے، بس سنتے سنتے ہم ثنا اللہ ہو گئے، ہے نا؟ کہتے ہیں تم بک بک کے بکا اللہ، ہم سن سن کے ثنا اللہ۔ یاد رکھو تم ثنا اللہ نہیں ہو، تم دلیل اللہ ہو، تمہارے کان دلیل بن رہے ہیں، تمہارے دل دلیل بن رہے ہیں، جتنے بار ہم بولیں گے ہم بھی اس کے ضامن ہیں، جتنے بار تم سنو گے تم بھی اس کے ضامن ہو، کل قیامت کے دن پوچھ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو اپنے زندگی کو اچھا بناؤ، اپنے زندگی کو حضور کے طریقے پر لاؤ، اپنے زندگی کو بڑھیا
بڑھیا بناؤ. یاد رکھو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، لوگ کہتے ہیں زمانہ بدل رہا ہے، ہم کو بھی بدلنا چاہیے. یہ تقیانوسی بات کرتے ہیں میرے بھائیو بزرگوں دوستو. نہیں، یہ تقیانوسی بات نہیں ہے، یہ میرے آقا کی بات ہے، یہ میرے نبیوں کی بات ہے، یہ میرے صحابہ کی بات ہے. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اپنے زندگی کو اچھا بنانے کی کوشش کرو، دعائیں کرو، اللہ سے مغفرت مانگو. حدیث کے اندر آتا ہے کوئی آدمی اگر صبح اٹھتا ہے اپنی ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، اللہ اس کے گھر کو کبھی بے برکت والا نہیں بنائے گا. اس لیے اگر آنکھ کھل جائے 3 قل پڑھ کر کے اپنے اماں کو اپنے ابا کو بخش دو، ایک تو برکت بھی آئے گا اور تم سے راضی بھی ہو جائیں گے. اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ یہ تھے حضرت علامہ مولانا اظہر النبی صاحب. ماشاءاللہ بہت ہی قیمتی بات اور قیمتی مسائل پر روشنی ڈال رہے تھے. اسٹیج پہ مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا عقیل الرحمان صاحب تشریف لا چکے ہیں. ہم حضرت کی استقبال کرتے ہیں. اس کے بعد